دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام عثمان ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے گھر کے راستے پر جا رہا تھا۔ دوست ابھی باہر ہی موجود تھے۔ میں گھر جا رہا تھا کیونکہ میرے والدین بار بار مجھے فون کر رہے تھے۔ وہ 16 جنوری کی رات تھی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں زیادہ تر دیر رات ہی گھر میں جایا کرتا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ رات کا سناٹا سڑکوں کو لپیٹے ہوئے تھا۔ سڑک کے دونوں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت دھیرے دھیرے چلتے چلتے تھک کر کہیں رک گیا ہو۔ میں اپنی گاڑی تیز رفتار سے چلا رہا تھا اور گاڑی کے اندر ہیٹر کی گرمائش میں بیٹھا ہوا تھا اور دھیمی آواز میں گانا لگا ہوا تھا۔ بنا کسی منزل کے اسی طرح میں چل رہا تھا، بس دماغ کے ایک شور سے بھاگنے کے لیے۔ تبھی اچانک دھند میں گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دور کھڑے ہوئے مجھے کسی کا سایہ نظر آیا اور میری اس پر نظر جا رکی۔ ایک لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 22 سال ہوگی۔ اس نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دوپٹے سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بالکل سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، جیسے کسی کے رکنے کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں نے کار کی سپیڈ کی اور شیشہ نیچے کیا۔ میں گاڑی سے اتر کر لڑکی کے قریب چلا گیا اور کہنے لگا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کھڑی کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر چونکی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ کوئی اس کے لیے رکے گا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ گھر میں میری ماں بہت بیمار پڑی ہوئی ہے، زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں خاموش کھڑا رہا، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا زمانہ آ گیا، سڑک پر کھڑی ہوئی لڑکی اور لفظ ایسے لاچاری بھرے۔ میں نے سوچا کہ یہ بھیک مانگنے کا کوئی نیا بہانہ ہے۔ کوئی اس جوان لڑکی کو بھیک مانگنے نہیں دے رہا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے ہی بہانہ بنا دیا۔ ماں، علاج اور آنسو سب ملا کر ایک ایموشنل چال، اور اس وقت جیسے میرے اندر کا ایگو بھڑک اٹھا تھا، میرا غرور جاگ اٹھا۔ میں نے مسکرا کر اس لڑکی کو جواب دیا، اگر یہ بات سچ ہے، سچ میں تمہاری ماں بیمار ہے اور تمہیں اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے ڈانس کر کے دکھاؤ۔ یہ لفظ کہتے وقت میں خود کو بہت چالاک سمجھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھ کر پلکیں نہیں جھپکائی، بلکہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو غصہ تھا اور نہ ہی حیرانی تھی، صرف ایک خاموشی تھی جو بڑی مسکراہٹ سے کئی زیادہ طاقتور تھی، جیسے وہ میری نظر میں جھانک کر کہہ رہی ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے اندر کی گندگی ہے، بدتمیزی ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور بس اتنا کہنے لگی کہ چلیے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کہاں ڈانس کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے الفاظ جیسے میرے منہ پر تمانچہ تھے۔ بنا چیخے، بنا چلائے اس نے میرے غرور کو گرا دیا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ سے چلنے لگی۔ میں نے شیشے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں مجھے ابھی بھی آنسو نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی درخواست نہیں تھی، کوئی رحم کی بھیک نہیں تھی، صرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا نام نشا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا وہاں جہاں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے۔ میں اسے ابھی اور کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے اسے کچھ بھی پوچھنا ایک طرح کی بے ایمانی لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی اسی بار کے آگے روک دی جہاں سے میں ابھی پارٹی کر کے گھر جا رہا تھا۔ اندر روشنی، شور اور ہنسی، گانوں کی آواز اور وہی دنیا جہاں پر میرا سب سے زیادہ وقت گزرتا تھا، جہاں پر میں صرف لڑکیوں کا ڈانس دیکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اور ڈرنک کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں نے کہا چلو بار کے اندر، تمہیں یہاں ڈانس کرنا ہے۔ میں نے جب اسے طعنہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تو وہ ابھی بھی اپنے چہرے سے مجھے ایسا جواب دے رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں یہاں ڈانس کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اب میری آواز میں بہت طاقت نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اتری، سردی سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے مضبوط قدم تھے۔ اندر داخل ہوئے اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ لڑکوں کے چہرے پر ابھی بھی وہی درندگی تھی۔ وہ سٹیج کے قریب جا کر پلے ہوئے گانے پر ڈانس کے سٹیپ سٹارٹ کرنے لگی۔ میرے دوست ابھی بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ لڑکی کون ہے، اور تم تو ابھی گھر چلے گئے تھے نا، اب اچانک یہاں دوبارہ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، راستے پر کھڑی ہوئی تھی، بیچاری
میں نے کہا ڈانس کرو گی تو تیار ہو گئی۔ پھر میرے دوست بھی اس کا ڈانس انٹرسٹ لے کر دیکھنے لگے۔ اس کا ڈانس بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ اس کے جسم میں وہ روانی نہیں تھی۔ اس کے قدم جھجک رہے تھے، جیسے ہر قدم اسے گزرے ہوئے کل کے کسی درد میں لے کر جا رہے ہوں۔ لڑکے اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے، سیٹی بجا رہے تھے، اس کے بارے میں غلط کمنٹ کر رہے تھے۔ کچھ نے تو اس کے اوپر نوٹ پھینکنے بھی شروع کر دیے اور کچھ اس کے قریب جا کر اس سے لگ کر ڈانس کر رہے تھے، مگر وہ ان سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بے بس ہو، لیکن میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے لگاتار دیکھتا رہا۔ میرے اندر کوئی سوال جاگا، کوئی بے چینی، کوئی جذبہ جو میں برسوں سے دبا چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ناچتی ہوئی وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ میرا اپنا ضمیر ہے جو میرے سامنے ناچ رہا تھا۔ ڈانس ختم ہوا، لیکن وہ خاموشی سے اسٹیج سے اتری اور اس نے زمین کے سارے نوٹ اٹھانے شروع کیے اور میری طرف دیکھے بنا ہی وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی اس کے پیچھے گیا اور اسے آواز لگائی تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی تھی، تمہاری ماں بیمار ہے اور تم نے خود ہی کہا کہ تمہاری ماں زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ بہت زیادہ ہی بیمار ہے۔ ایسے موقع پر کوئی بیٹی ڈانس تھوڑی نہ کرتی ہے۔ یہ سب تم نے پیسوں کے لیے کیا۔ اس کے قدم جو اب تک بوجھ ڈھو رہے تھے اچانک رک گئے۔ اس نے دھیرے سے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں تھی جو ہار ماننے والے لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ ایک عجیب طرح کی نمی تھی، جیسے وہ آنسو نہیں بلکہ سوال ہوں۔ اس کی آنکھوں کے قطرے مجھ سے کوئی سوال جواب کر رہے تھے جن کو میں جان کر بھی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کے لفظوں میں درخواست نہیں تھی، بس ایک رکا ہوا سا درد تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب، میری ماں سچ میں بیمار ہے، ان کے گلے میں ٹیومر ہے جس کی وجہ سے وہ درد سے تڑپ رہی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے اندر کچھ تھمسا گیا تھا، جیسے دل کی دھڑکن ایک جگہ پر رک گئی ہو۔ لیکن اس کی ایکٹنگ بڑی مست تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے منہ سے ہنسی نکلنے والی ہے، مگر میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا سچ، اس کی خاموشی، اس کی تھکان، سب کچھ ملا کر میری ہنسی کو مار رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی ہنسی لانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے، سچ میں تمہاری ماں بیمار ہے، تو میں تمہیں 20 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ وہ میری بات سن کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے مڑ گئی اور جانے لگی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اسی طرح مذاق میں مجھے لگا جیسے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شامل ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی کہانی ہے جس کی شروعات ہو چکی ہے مگر انجام ابھی میری سمجھ میں نہیں تھا۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم اور بھی زیادہ بوجھل ہو رہے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو کہ یہ بات سچ ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے گاڑی اس کے سامنے لا کر روک دی۔ دروازہ کھولا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی چل رہی تھی اور ہم دونوں خاموش تھے۔ ہیٹر کی گرمی دھیمی ہو چکی تھی اور ہم دونوں کے بیچ ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نہ اجنبی کی تھی اور نہ ہی جان پہچان کی۔ بس ایک سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے باہر جھانک رہی تھی، جیسے شہر کے اجالے میں کسی پرانی یاد کو تلاش کر رہی ہو۔ جیسے اسے پتا تھا کہ میں مذاق میں اس کے ساتھ آیا ہوں، مگر وہ شاید سیریس ہو چکی تھی یا پہلے سے ہی سیریس تھی۔ میری سانسیں بوجھل ہونے لگیں اور دل میں ایک اجنبی سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، شاید اس لیے میں پہلی بار کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگیں، سڑک تنگ ہونے لگی۔ جس جگہ پر ہم جا رہے تھے وہ بہت سارے گڈھے تھے، بجلی کی تاریں لٹکی ہوئی تھیں، بہت پرانا سا محلہ لگ رہا تھا، گھروں کی حالت بھی ٹوٹی پھوٹی ہو رہی تھی۔ پھر گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نشا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی ڈر یا خوف نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی گھبراہٹ، جیسے وہ سالوں سے اسی راستے پر چل رہی ہو۔ پھر ہمیں چھوٹے سے اور کچے مکان کے سامنے جا کر رکے۔ میں نے گاڑی بند کی، نشا نے دروازہ کھولا اور وہ خود بخود اتر گئی۔ گھر کا دروازہ بھی بہت پرانا سا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کسی کے کراہنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بری طرح سے درد سے تڑپ رہا ہے۔
اس بند گھر میں غریبی صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر تھا جیسے بہت پرانا ہو۔ باہر آنگن میں لگ بھگ ایک 10 سال کا لڑکا اور ایک 14 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جن کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے۔ نشا کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپی تم کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماں کب سے درد سے تڑپ رہی ہے۔ ماں کو جلدی ہسپتال لے کر چلو ورنہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ماں بہت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نشا کہاں چلی گئی، کتنا وقت لگا رہی ہے آنے میں۔ شاید وہ دونوں نشا کے بھائی بہن تھے۔ اس نے ان دونوں کو تسلی دی اور کہنے لگی میں پیسے لے آئی ہوں، بس اب ماں کو ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ وہ سامنے ہی موجود ایک چھوٹے سے دروازے کے اندر چلی گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا۔ میں بھی نشا کے پیچھے پیچھے جب اس کمرے میں گیا تو ایک پرانی سی چارپائی پر ایک کمزور وجود پڑا ہوا تھا، خشک ہونٹ، کمزور سا جسم، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نشا نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب سچ تھا۔ نشا کی ماں درد سے بری طرح سے تڑپ رہی تھی لیکن اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نشا ڈر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں میں آ گئی ہوں، چلو میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتی ہوں۔ اب اس کی ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کی ٹھیک سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ نشا نے ان کو سہارا دیا۔ نشا کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو کہنے لگی کہ صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، رات کے وقت مجھے کوئی رکشہ بھی نہیں ملے گا، میرا ایک آخری کام اور کر دو، اپنی گاڑی میں بٹھا کر میری ماں کو ہسپتال لے چلو۔ میں نے نشا سے کچھ نہیں کہا اور اس کی ماں کو سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا جہاں نشا بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اور پھر میں گاڑی چلانے لگا۔ نہ جانے کیوں خود ہی میرے ہونٹ خاموش ہو گئے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بار میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر لی کیونکہ نشا کی ماں بے ہوش ہو چکی تھی اور ان کا جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کا راستہ طے کرنے کے بعد ہم لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ میں اور نشا سہارا دیتے ہوئے اس کی ماں کو اسٹریچر پر لٹایا۔ اس کے بعد اس کی ماں کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نشا ہاتھ باندھ کر ایک دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر جسے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نشا کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم سوری، آپ لوگوں نے انہیں یہاں لانے میں دیر کر دی۔ یہ خبر سن کر نشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن پھر سوچا کہ شاید میں اسے تسلی دینے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اس کے سامنے جا کر شرمندگی ظاہر کی۔ میں نے کہا اگر تمہاری ماں کی اتنی ہی طبیعت خراب تھی تو تم نے وقت پر ان کا علاج کیوں نہیں کروایا، کیوں اتنی دیر کر دی؟ اس نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کل رات جب ماں کی طبیعت بگڑی تو چھوٹے بہن بھائی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ درد کے ساتھ ساتھ ان کو بخار بھی ہو رہا تھا، وہ بخار میں جل رہی تھیں، لیکن میرے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں قریب کے اسٹور پر گئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے میری ماں کے لیے دوائی دے دو، میں کل تک پیسوں کا بندوبست کر کے تمہیں پیسے دے دوں گی۔ مگر اس نے مجھ پر ایسی نظر ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ رات بھر میری ماں کا جسم بخار سے جلتا رہا اور درد سے تڑپتا رہا۔ میری بہن نے انہیں پانی پلایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صبح ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ میں لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے سارا دن گھومتی رہی مگر کسی نے میری مدد نہیں کی، اور اب دیکھو جب پیسوں کا بندوبست ہوا تو میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس غریبی نے میرے ابو کی بھی جان لے لی تھی اور اب میری ماں کی بھی جان لے لی۔ پہلے کچھ دیر تک وہ روئی، پھر اس نے دوبارہ سے بات شروع کی اور کہنے لگی کہ میرے ابو بھی مجھے بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، لوگوں کی باتیں سنی، تانے سہے، لوگوں کے گھروں کے اندر الٹے سیدھے کام کیے، کپڑے برتن دھوئے، لیکن کبھی ہمیں دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں بھیجا۔ مگر آج میری ماں کی بیماری مجھے کس راستے پر لے آئی تھی؟ میں نے نشا کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اب ان میں روشنی نہیں تھی اور وہ خالی بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں کوئی خواب نہیں دیکھتی، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔
ہسپتال والوں نے نشا کی ماں کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے دی تھی۔ انہیں گھر لاتے لاتے ہمیں صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ میرا موبائل بج رہا تھا، میرے گھر سے فون آ رہے تھے۔ آج مجھے ساری رات ہو گئی تھی، میں گھر سے باہر رہا تھا، اسی لیے میرے والدین میرے لیے پریشان ہو رہے تھے، مگر میں نے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا موبائل سائلنٹ کر دیا۔ وہ لوگ مجھے کال کرتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کہاں پر ہوں۔ پھر نشا کی ماں کی لاش کو ایمبولینس میں رکھ کر اس کے گھر لایا گیا۔ اس کے بھائی بہن جو اپنی ماں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے، ایمبولینس میں آتی ہوئی اپنی ماں کی لاش کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور چلا چلا کر رونے لگے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائی کے آنسو پونچھنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو روک لیا اور ان کو بار بار یہی سمجھاتی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، جس طرح ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ماں ہمارا سہارا بنی تھی، اسی طرح ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو اب میں تمہارا سہارا بنوں گی۔ پتہ نہیں اس کی تکلیف کو دیکھ کر میرے دل میں چبھن کیوں ہو رہی تھی۔ میں تو ایسا نہیں تھا، میں تو اپنے غرور میں رہنے والا انسان تھا، مجھے تو دوسروں کی تکلیف لگتی ہی نہیں تھی، تو پھر آج نشا کی تکلیف مجھے شدت سے محسوس کیوں ہو رہی تھی؟ حالانکہ میرا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، میری اس سے ملاقات کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، تو پھر میں اس کی پرواہ کیوں کر رہا تھا؟ کیوں اس کا اداس چہرہ میرے من کو پریشان کر رہا تھا؟ نشا کی ماں کو دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی، پھر وہاں سے جانے لگا تھا جب نشا نے مجھے آواز لگا کر کہا کہ صاحب جی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اب ایک آخری مدد اور کر دو، میری ماں کی میت کو کندھا بھی دے دو۔ پھر میں نے اس کے بہن بھائی کے ساتھ مل کر اس کی ماں کو کندھا بھی دیا۔ سچ میں غریب لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا، یہ بات آج مجھے پتہ چل گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ، چالاکی، کاروبار اور فائدے میں گزار دی تھی، لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کا ہنر لکھا تھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان کی سچائی کے سامنے میں بے بس کھڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول بولتے ہیں، مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اس کی ماں کو دفنا کر میں بیٹھ کر روتا رہا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی بہن کا سر سہلا رہی تھی۔ اس کے بھائی بہن کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو اسے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، پین نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے 20 لاکھ روپے کا چیک بنایا جو میں نے اسے تانا دیتے ہوئے کہا تھا، اب وہ میرے لیے حقیقت بن رہا تھا۔ چیک لے کر میں دھیرے سے نشا کی طرف بڑھا اور وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی بہن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے دھیرے سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میری ماں کی موت کی قیمت ہے یا پھر میری عزت کی؟ اس کے سوال نے جیسے میرے جسم کو سن کر دیا ہو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شاید اسی کو شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو جھلسا دیتی ہے۔ میری نظر جھک گئی۔ میں اب وہ لڑکا نہیں رہا تھا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا کہلایا جاتا تھا۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس وقت کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو سب کے سامنے ڈانس کروایا، چیک اٹھایا اور اسے واپس زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بھائی اور بہن بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس نے چیک لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا شرمندہ ہوا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو بھوک اور غریبی میں پلی بڑھی تھی اور ایسے حالات سے لڑ کر بھی وہ جھکی نہیں، ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے جسم میں ایک ایسا غرور تھا جو ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے۔ آج مجھے پتا چلا تھا کہ عزت اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں ہے، خود کو بیچتا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی سے اپنے بھائی بہن کو لیا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اب اکیلی پڑ چکی تھی، لیکن ابھی بھی کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر میں اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ آج میری حالت اجڑی ہوئی تھی۔ میں جو کبھی کھلکھلاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، سارے نوکروں کو اپنے کاموں میں لگا دیا کرتا تھا، آج میرا دماغ اور میرا جسم خاموش تھا۔ میرے والدین میرے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ڈھیر سارے سوال جواب کرنے شروع کر دیے کہ ساری رات کہاں تھے، گھر کیوں نہیں آئے تھے، تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، فون کیوں نہیں اٹھایا، وغیرہ وغیرہ، اور میں خاموش تھا۔ میرے پاس ان کو جواب دینے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھ سے پلیز کوئی بھی سوال مت کیجیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی، گھڑی اور موبائل بھی بیڈ پر ڈال دیا، کھڑکی دروازے سب بند کر دیے اور کھڑکیوں پر پردے بھی ڈال دیے
کمرے کی لائٹ بند کی اور اندھیرا کر کے لیٹ گیا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے نشا کا چہرہ آ رہا تھا اور اس کی بے بسی۔ نہ جانے کیوں میں اتنا شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے نشا کے ساتھ جو کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے خود سے سوال کیا، میں کیا تھا؟ ایک امیر انسان یا پھر ایک خالی خول جو سالوں سے صرف جی رہا تھا؟ کیوں مجھے دوسروں کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوئی؟ جب نشا کی تکلیف میں نے دیکھی تو کیوں مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ واپس آنے سے پہلے میں نشا سے کوئی وعدہ کروں، اسے سہارا دوں، مگر میرے اندر کوئی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے سمجھے۔ پھر میں یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنکھ کب لگی۔ ایک سکون بھری نیند مجھے آئی تھی۔ رات کے وقت جب میں اٹھا تو میرے کمرے میں پوری طرح سے اندھیرا تھا۔ میں نے ہی کیا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، فریش ہوا اور پھر اپنے والدین کے پاس چلا گیا تھا جو کہ رات کے کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج تم بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ان کو نرم لفظوں میں بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ ہمیشہ آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ سدھر جاؤ، غلط حرکتیں کرنا چھوڑ دو، اپنے دل کو نرم رکھا کرو، غصہ کم کیا کرو، لوگوں کی تکلیف کو سمجھا کرو۔ بس سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیٹے کے اندر اب وہ ساری خوبیاں آ گئی ہیں۔ میری ماما نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ماما میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ میرے لیے پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانا کھائیے۔ میرے والدین میری باتوں سے حیران تھے۔ اگلے دن میں پھر سے نشا کے گھر چلا گیا تھا۔ میرے اندر ابھی بھی ہچکچاہٹ تھی۔ آج میں صرف انسان بن کر اس کے پاس آیا تھا، نہ کوئی ایسا انسان جو دوسروں کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھتا ہو، جو انسان خود کو شہر کا سب سے امیر انسان سمجھتا تھا اور اب اپنی آنکھوں میں نمی لے کر نشا کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار میں نے خود کو دیکھا جیسے میں وہ نہیں تھا جیسا دنیا دیکھا کرتی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، مگر میرے اندر کا دن ابھی بھی اسی رات کے جیسا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دیواروں پر وہی نمی تھی، وہی خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ پہلے میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا کیونکہ میرے اندر ایک جھجک سی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ نشا میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نیند کی تھکان اور آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے، مگر وہ ابھی بھی بھروسے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور سوال کرنے لگی کہ آپ؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں، بس تمہارے لیے، تمہارے بہن بھائی کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کر آیا تھا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، بس دروازے سے پیچھے ہٹ گئی جیسے مجھے اندر آنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بہن صحن کی صفائی کر رہی تھی اور بھائی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے بھی مجھے غور سے دیکھا، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اب میں اس وقت یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے نشا کی بہن سے کہا کہ تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ نشا کی بہن نے میرے ہاتھ سے کھانے کا سامان پکڑ لیا، لیکن نشا کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو، میری ماں جو ہمارے لیے کمایا کرتی تھی وہ اب اس دنیا سے چلی گئی۔ اب ان کی ماں میں ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ گھر آئے مہمان سے اس طرح کا سلوک کرتی ہو؟ تم نے مجھ سے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ اس کی بہن نے کہا کہ ارے نہیں صاحب، آپ ہی اداس ہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ اس نے مجھے قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لیکن نشا مجھ سے بات کرنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی۔ کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے لیے کافی کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ میری طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی روشنی تھی جو اب دھندلی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے میری کہی ہر بات اب جھوٹ لگے گی۔ میں نے کہا کہ میں ویسا انسان نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے بار میں لے جا کر ڈانس کروائیں گے، یا مجھے اپنے دوستوں کے آگے پیش کریں گے، یا پھر مجھے اپنے گھر لے جا کر اپنے بستر کی رونق بنائیں گے؟ آپ جیسے امیر لوگ ہم جیسے غریب لوگوں کی کمزوری کا اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یہ سب آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے تو میری مدد کی، مگر نہ جانے کیوں میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ میری ماں نے جس طرح مشکلات سے لڑ کر اپنا اور ہم سب کا گزارا کیا تھا، اس طرح سے میں بھی کر لوں گی۔
میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں ہی نشا کی بہن میرے لیے پانی لے کر آ گئی تھی۔ میں نے پانی پیا، کہا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد ضرور کرنا، اور ہاں میں تم سے ملنے ہر روز تمہارے گھر آتا رہوں گا، مجھ سے یہ حق مت چھیننا۔ ابھی میں اس کے جواب کا انتظار کر ہی رہا تھا، اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ہم دونوں کے بیچ جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی۔ اس میں گزرے ہوئے وقت کی پریشانی، موجودہ وقت کی تھکان اور آنے والے وقت کا اندیشہ چھپا ہوا تھا۔ مگر ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا، سچ سے بھرا ہوا۔ میں نشا کے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس سے اس کا نام پوچھا، اور پہلی بار مسکرا کر میں نے کسی غریب سے بات کی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ان کو غریب بتا رہا ہوں، جبکہ میں خود غریب تھا، کیونکہ میری سوچ بھی چھوٹی تھی، اور جس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی اسے امیر کہلانے کا حق نہیں ہے۔ انسان جیب سے زیادہ کردار کا اچھا ہونا چاہیے۔ جب میں جانے لگا تو نشا دروازے پر آئی۔ اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی، نہ رکی نہ مجھے کچھ کہا، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا جیسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشے سے بنی عمارت، بابا کا بزنس، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں کمی دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اصلی روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرا جنم لیتا ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نشا بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ من ہی من میں نشا کو پسند کرنے لگا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے بار بار میری آنکھیں بے قرار رہتی تھیں۔ میں اس کے بھائی بہن سے بات چیت کرنے کے بہانے اس کے گھر چلا جاتا تھا، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے فوراً نشا کا معصوم چہرہ آ جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو وقت گزر چکا ہے وہ میرے لیے سبق بن گیا، جو آنے والا ہے وہ امتحان ہے۔ میں اکیلے میں بار بار پیپر پر پین سے نشا کا نام لکھتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ نام یا وجود مجھے اتنا پسند آنے لگا تھا۔ اس بار آفس میں زیادہ کام آنے کی وجہ سے مجھے نشا کے گھر جانے میں پورا ایک ہفتہ لگ گیا تھا، لیکن جب ایک ہفتے کے بعد میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ نشا کے گھر کچھ بچے جا رہے تھے، اور یہ سارے ہی بچے لڑکیاں تھیں۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بہن گھر کا کام کر رہی تھی، بھائی پڑھائی کر رہا تھا، اور نشا لڑکیوں کو سلائی مشین سے سلائی سکھا رہی تھی۔ ساری ہی لڑکیاں اپنے اپنے آگے سلائی مشین لے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کا یہ ہنر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی شروعات کر لی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں اس رات کی میری غلطی کو نہیں مٹا سکتے۔ میں ہر روز اس کے گھر کے دروازے پر آتا، اسے لڑکیوں کو سلائی سکھاتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ بس اس کی مسکراہٹ، اس کی ادائیں مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ اس کی بہن یہ نوٹ کرتی تھی کہ میں دروازے سے کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر چلا جاتا ہوں، جبکہ نشا لڑکیوں کے ساتھ اتنی مصروف ہوتی تھی کہ مجھے دیکھ ہی نہیں پاتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی اس کے خیال پر مسکرا جاتا تھا۔ میرا برتاؤ، میرے دل میں لفظ اور میری مسکراہٹ، میرے والدین بھی حیران تھے کہ آخر مجھے کیا ہوا تھا۔ یہ تو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید یہ میری نشا سے ہونے والی پہلی محبت تھی جو میری طرف سے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں نشا سے سچی والی محبت کرنے لگا ہوں، مگر میری طرف سے محبت ہونے کا کیا مطلب تھا؟ وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی تو محبت کرنا دور کی بات ہے۔ میرے گھر والے بھی پوچھنے لگے تھے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سر ہلا کر انہیں جواب دے دیا کرتا تھا، شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ نشا کی محبت میرے دماغ پر سوار ہونے لگی تھی۔ اس شام میں نشا کے گھر پر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، نہ اس کے لیے کوئی چیک، بس میں اس کے بھائی بہن کی تعلیم کے لیے اس کے پاس ایڈمیشن کا تحفہ لے کر گیا تھا، جس پر نشا چاہے تو انکار کر سکتی تھی، لیکن مجھے برا نہیں لگتا۔ میں چاہتا تھا کہ نشا کے بھائی بہن باہر جا کر پڑھائی کریں۔ نشا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کافی محنت کر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی بہن بھی اپنی پڑھائی پوری کر کے کامیاب بنے۔ میں جب اس کے پاس یہ آفر لے کر پہنچا تو اس نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، پھر کافی دیر تک سوچ و بچار کرنے لگی، پھر کہنے لگی، میں آپ سے آج بھی یہی سوال کروں گی کہ آپ میرے اور میرے بھائی بہن کے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا، نشا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی بہن باہر جا کر پڑھائی کریں۔ تم بھی تو اپنے بھائی بہن کو کامیاب بنانا چاہتی ہو، تو تم اپنے بھائی بہن کو میرے پیسوں پر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دو۔ جب وہ پڑھ کر واپس آ جائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، تم بھی کمانے لائق ہو جاؤ گی،
تو تم میرا قرضہ چکا دینا۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ جانتا ہوں کہ تم میرا کوئی بھی تحفہ آسانی سے قبول نہیں کرو گی، لیکن میرا دیا ہوا قرضہ تو لے سکتی ہو نا، جو تم مجھے واپس کر دینا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی بہن کی طرف دیکھا۔ دونوں کہنے لگے کہ ہم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات مان لو۔ اپنے بھائی بہن کی بات پر وہ میرا آفر قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی بہن کے پڑھ کر آنے کا انتظار نہیں کروں گی، بلکہ اس سے پہلے ان کی پڑھائی کے خرچے کے سارے پیسے آپ کو سود سمیت واپس کر دوں گی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ ہاں واپس کر دینا۔ میں نے لگ بھگ 3 مہینے بعد ہی نشا کے بھائی اور بہن کی باہر کی پڑھائی کا سارا انتظام کر دیا تھا۔ ان دونوں کو اپنی ذمہ داری پر باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن یہاں نشا گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کے گھر کے باہر کچھ گارڈز لگا دیے جو کہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ نشا کو اس بار نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کے بھائی بہن کے پیچھے جب میں اس کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی۔ وہ مجھ سے ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہارے بھائی بہن بالکل ٹھیک ہیں، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جس پر میں دھیمے سے مسکرا دیا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ وہ دن بدن کامیاب ہوتی جا رہی تھی، مگر جو پیسے اس کے پاس آتے تھے ان سے وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نشا جیسی لڑکی کامیاب ہونی چاہیے، دنیا کے سامنے اس کا ٹیلنٹ آنا چاہیے۔ ایک دن میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کی بیوی کا اپنا بوتیک تھا، اور وہ اپنے ہی بوتیک کے لیے تیار کیے ہوئے کپڑے مارکیٹ میں سپلائی کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے نشا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ لڑکی بہت ذہین ہے۔ نشا کے اندر یہ ہنر اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا، اس کی ماں نے اسے سلائی سکھائی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی یہی سلائی، اس کا یہی ہنر اس کے کام آ جائے۔ میری دوست کی بیوی ایک دن نشا کے گھر چلی گئی اور اس نے نشا کو اپنے بوتیک میں نوکری کرنے کی آفر دی، کیونکہ وہ پہلے نشا کا کام دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے نشا کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اس سب میں میرا ہاتھ ہے۔ نشا پہلے تو اس نوکری کے آفر سے چونک گئی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ گھر میں ہی لڑکیوں کو 200 یا 300 مہینے کی سلائی پر سکھا رہی تھی، جس میں کل ملا کر اس کے پاس 4-5 ہزار تک آ جایا کرتے تھے۔ مگر میں چاہتا تھا کہ نشا کی کمائی زیادہ ہو۔ جب میری دوست کی بیوی نے اس کو اپنے بوتیک کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ جیسی لڑکیوں کی ہمیں اپنے بوتیک میں ضرورت ہے، تو نشا اس نوکری کی آفر کے لیے مان گئی۔ جب وہ اس کے بوتیک میں گئی اور اس نے وہاں کے کپڑے دیکھے تو وہ تھوڑی گھبرائی، کیونکہ یہ کام ڈیزائنرز کا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو خود سے کم سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے لمبا سانس بھرا اور پھر کچھ ہمت کی۔ اس کو سمجھایا کہ تم ہمارے یہاں کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ نشا بوتیک کے سارے کاموں کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اور پھر اس کے مہینے کی تنخواہ بھی ملنے لگی۔ میں وہاں روز چوری چپکے اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ میری دوست کی بیوی سمجھ گئی تھی میں اس کے لیے اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہوں، ضرور وہ میرے لیے اسپیشل ہے۔ اور پھر ایک دن نشا کو اس کی محنت کے بیس پر بوتیک کا مینیجر بنا دیا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور محنتی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو نشا کو بھی دکھ رہی تھی، جو کہ بوتیک کی اونر تھی۔ نشا کی اس لگن سے میں بہت خوش ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نشا کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں جہاں ابھی تک نشا کے پیچھے تھا، پیچھے ہی رہا، کبھی اس کے سامنے نہ آیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب نشا کی بہن ڈاکٹر بن کر لوٹی۔ بھائی حالانکہ ابھی بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ کتنے سالوں کا سفر میں نے کافی وقت میں طے کیا تھا۔ جب نشا کی بہن نے یہاں آ کر نشا کا نام روشن کیا، نشا پیسے کمانے لگی تھی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی بھی کئی سالوں پرانی اس بات کو بھولی نہیں تھی جو میں نے کہی تھی، میرا قرض جو وہ ابھی بھی چکانا چاہتی تھی۔ میرے دل میں آج بھی نشا کے لیے بہت عزت تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی اور ان لوگوں سے وقت مانگتا رہا۔ میرے والدین مجھے بہت پیار کرتے تھے، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں ان سے نشا کے بارے میں بات کروں گا تو وہ میری بات ضرور مانیں گے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ میں نشا جیسی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے مان جانے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگے گی۔ میں نے صرف نشا کے ساتھ ہی ہمدردی نہیں کی تھی، اپنے بزنس میں بھی من لگا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا، غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا شروع کر دیا تھا، اور کچھ معصوم بچوں کو پڑھائی دلوانے کی سہولیات لاگو کی تھی۔ کچھ غریبوں کا علاج اپنے پیسے سے کروایا تھا۔ نشا نے مجھے پوری طرح سے بدل دیا تھا،
اور وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی وجہ سے ایک پتھر دل انسان اب نرم دل بن گیا۔ نشا اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی۔ میری اصلی پہچان تو وہ تھی جب اس نے مجھے ایک آدمی سے انسان بنایا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے دروازے پر گیا تو وہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھر کو بھی پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ اب یہ چھوٹا سا گھر چھوٹا نہیں بلکہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ نشا میرے سامنے چائے لے کر آئی۔ پہلی بار بنا دیکھے اس نے کہا کہ اب آپ مہمان نہیں رہے، آپ ہمارے لیے ہمارے گھر کے فرد بن گئے ہو۔ یہ لفظ جیسے میرے لیے کسی محبت سے کم نہیں تھے۔ اس نے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا دی تھی۔ اس نے میرے سامنے اچانک ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہ زندگی دینے کے لیے۔ میں چونک گیا تھا۔ میں نے کہا تم ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا آپ کو زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب جانتی ہوں کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی بہن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے ایسا کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں جان سکتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کیا۔ میں نے پھر سے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے بھلا تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ بوتیک میں نوکری آپ نے ہی مجھے دلوائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ وہاں روز مجھے دیکھنے کے لیے چپکے آیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں کے CCTV فوٹیج میں آپ کو دیکھ لیا تھا اور یہ بات چیک کر لی تھی کہ آپ ہر دن مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اگر مجھے دیکھنے نہیں آتے تھے تو پھر کس لیے آتے تھے؟ یہی بات جب میں نے میڈم سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ہی میری نوکری اس بوتیک میں لگوائی تھی۔ میں چاہتی تھی تو آپ سے اسی وقت بات کرتی، مگر میں آپ کے راز کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ تب بھی میں نے کہا کہ نشا بھلے ہی میں نے تمہاری نوکری وہاں پر لگوائی تھی لیکن تم خود کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہو، اس لیے تم کامیاب ہوئی۔ اگر تمہارے اندر ہنر نہیں ہوتا تو تم ابھی تک پیچھے ہوتی۔ میں تو بس تمہارا ہنر دنیا کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی میں آپ سے اب تک اپنے سارے سخت رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ میں تمہاری وجہ سے ہی بدلا ہوں، تم نے ہی مجھے پورا بدل کر رکھ دیا نشا، ورنہ میں تو کچھ اور تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے والدین کی بات نہ مان کر ان کی عزت نہ کر کے گزاری، لیکن جب سے میرا تم سے سامنا ہوا تھا تم نے مجھے زندگی کی حقیقت دکھا دی۔ تمہاری وجہ سے میں سمجھ گیا کہ انسان کیسے کیسے پڑاؤ سے گزرتا ہے۔ میں نے امیر گھر میں جنم لیا، اسی لیے مجھے زندگی کی پریشانیوں کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ زندگی کا اصل مطلب تو مجھے تمہیں دیکھ کر پتا چلا۔ وہ تھوڑا جھجکی، حالانکہ میں بھی جھجک رہا تھا کہ بعد میں اس کے گھر سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ میرے والدین نے اب مجھ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہم جیتے جی تمہاری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں اپنی شادی کی خوشی سے ترسا رہے ہو۔ آج میری جتنی بھی نشا سے بات چیت ہوئی تھی اس نے میرا دل خوش کر دیا تھا۔ میرے پیرنٹس نشا کے گھر جانے کے لیے تیار تھے، اس لیے میں نے ان کو نشا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ آپ لوگ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں۔ میرے گھر والے خوشی خوشی اس کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے، مگر جب انہوں نے نشا سے میرے بارے میں بات کی تو نشا پوری طرح سے خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ میرے گھر سے اس کے لیے رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ میں اپنے والدین سے گھر آنے کا بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نشا نے ان سے کیا کہا۔ مجھے امید تھی کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن جب میرے والدین نے مجھے بتایا کہ اس نے تو ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس نے کہا کہ وہ ہمیں سوچ کر بتائے گی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ جو خوشی مجھے ہو رہی تھی، میرے دل کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ میرا ایک دل کہہ رہا تھا کہ کیا فائدہ ہوا اس کے بارے میں اتنا سوچنے کا، اور دوسرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بہت خوددار لڑکی ہے، اتنی آسانی سے دوسروں کی مدد، دوسروں کا احسان نہیں لیتی۔ خود پر یقین کرنے والی لڑکی خود اپنے لیے راستہ چنتی ہے۔ میں اداس ہو گیا تھا اور پھر اس دن کے بعد نشا کے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ اب میں نے امید اٹھا کر رکھ دی تھی کہ نشا مجھ سے شادی کرے گی، لیکن کچھ دنوں بعد نشا مجھ سے ملنے کے لیے میرے آفس آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا میں تو کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے بہن بھائی کی طرف سے مجبور ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، میرے بھائی بہن بھی اب جوان ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کو بے سہارا اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔
میں نے کہا میں تمہاری کمزوری کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، تمہارے بھائی بہن اب میری ذمہ داری ہیں اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا ہم دونوں مل کر ان دونوں کو کامیاب نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم دونوں مل کر ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ جس پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میری اور نشا کی شادی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بھائی بہن بھی ہماری شادی میں شامل ہوئے۔ نشا اور میری محبت مثال بن گئی تھی ایک دوسرے کے لیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے۔ نشا نے پہلی بار مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میری ماں کی موت کی قیمت ادا ہو چکی ہے، صاحب اب وقت ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم میری بیوی بن گئی ہو، صاحب کہنا بند کرو۔ اب وہ مجھے عثمان کہہ کر بلاتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ گئے تھے، ہم دونوں کے بیچ فاصلے نہیں تھے، ہم دونوں وہ روشنی لے کر جینا چاہتے تھے جو ہم نے ایک دوسرے سے بنائی تھی۔ نشا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک مرد کے دل کو زندہ کرنے کا بھی حق رکھتی تھی، اور نشا نے وہ حق ادا کر دیا تھا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ نشا میری زندگی کا حصہ ہے۔ جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی، ایک موت کی قیمت ادا ہو چکی تھی۔ اب میں زندہ تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ اس کے بھائی بہن کی ذمہ داری بھی ہم دونوں مل کر اٹھا رہے ہیں۔